ہاتھوں میں ہے جن کے بھی اے شاہ تیرا دامن، ہاتھوں میں ہے جن کے بھی اے شاہ تیرا دامن، وہ لوگ نہیں ہوں گے گمراہ اور کوئی صاحب پوچھ۔ شاہ صاحب یہ معلوم کرنا تھا اہل سنت والجماعت حنفی مذہب رکھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب سعودی عرب جاتے ہیں حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے تو وہاں جو امام ہے وہ غیر مقلد ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ حضور والا آپ سارے مذاکروں میں رہے تو پورا آدھا گھنٹہ ہم نے اس پہ لگایا کہ سنی کی نماز صرف اہل سنت کے پیچھے جائز ہے، کسی اور مذہب کے پیچھے جائز نہیں۔ اور یہ جو سعودی دور ہے اس سے پہلے جب ترکیوں کا دور تھا تو ترکیوں نے تو اتنا اہتمام کیا تھا کہ خانہ کعبے میں چاروں طرف 4 مصلے بچھا دیے تھے، حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، ہر امام کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھے، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ حکومت انہوں نے لے لی تو لینے کے بعد ہمیں لوگ تو بھول جاتے ہیں تاریخ، کئی دفعے ہم نے اس کو کہا، ریکارڈ دیکھیں ہمارا ویب سائٹ، اس پر آپ اس کو دوبارہ سنیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترکیوں کی حکومت جو تھی وہ اہل سنت و جماعت کی تھی، اور حکومت ان سے کنہوں نے لی؟ یہ آل سعود اور آل شیخ۔ آل سعود سے مراد یہ بادشاہ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے اس کا نام ہی سعودی عرب اس لیے رکھا، اس کا نام سعود تھا جس نے حملہ کر کے مسلمان حکومت لی۔ آل شیخ جو ہیں یہ آل شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد، یہ آل شیخ کہلاتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حرم شریف پر حملہ کرنے سے پہلے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مل کر کے کعبے پر اور مدینہ شریف پر حملہ کریں، جب ہماری حکومت بن جائے تو یہ ہمارا معاہدہ ہے کہ آل سعود تو ان کے ہاتھ بادشاہت ہوگی، حاکم یہ ہوں گے، اور آل شیخ جو ہیں ساری مذہبی معاملات کو یہ ڈیل کریں گے، ان کی قضات ہوگی، ان کے قاضی ہوں گے، امام ان کے ہوں گے، مدرسے ان کے ہوں گے، محدث ان کے ہوں گے، مفتی ان کے ہوں گے۔ یہ دونوں میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ جو حضرات سعودی عرب میں کوئی بہت خاص عزیز ان کے رہتے اور ہوں باخبر، سعودی عرب نے چند سال پہلے اپنا 100 سالہ جشن منایا تھا، 100 سالہ جشن۔ پوچھے جنہوں نے پروگرام دیکھا، ملک عبد العزیز کو حرم شریف میں گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا دکھایا گیا حرم شریف۔ تو کیا یہودی آ گئے تھے حرم شریف میں؟ کون تھے جن کا قتل عام کیا؟ وہ سب سنی تھے۔ مسجد نبوی کے امام کو مصلی پر تلوار سے ذبح کیا، اور صرف 200 حضرات نے مدینہ شریف پر حملہ کیا۔ میں سن 77 میں پہلی مرتبہ مدینہ شریف گیا، قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 40 دن رہا، معاملہ سنتا رہا، تو انہوں نے بتایا کہ صرف 200 آدمیوں نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف، اور وہ اتنے پکے دیندار سنی تھے ترکی کہ جب انہوں نے حملہ کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہہ کر ہتھیار ڈال لیے کہ حرم رسول میں ہم قتل نہیں کریں گے۔ خود قتل ہو گئے مگر انہوں نے دفاع نہیں کیا۔ یہی حال مکہ کا ہوا، اور انہوں نے حکومت لی، لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ یہ بات ہے 1925 کے بعد کی، 29 تک اور 30 تک ان کا آپریشن مکمل ہوا۔ جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے، گیتی اور پھاوڑے سے جنت البقیع کے شاندار مزارات اکھیڑ کر پھینکا، اہل بیت کے مزارات اکھیڑ کر پھینکے۔ سب سے شاندار مزار جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا، اس کے اینٹ پتھر الگ کر کے اس کو زمین بوس کیا۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جنت مالا کا قبرستان جو ہے اس کو زمین بوس کیا۔ یہ سارے مزارات انہوں نے ڈھا دیے، اور اس وقت کے نزدیک کہتے تھے کہ یہ گنبد خضرا جو ہے یہ صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت یہ، معاذ اللہ گنبد خضرا کو سب سے بڑا بت تصور کرتے تھے، لیکن ان کو
وہ شہید کرنے میں قادر نہیں ہو سکے. جب انہوں نے جنت البقیع جنت مالا اٹھایا تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا محمد علی جوہر، علامہ عبد الحامد بدایونی، علامہ عبد العلیم صدیقی، ایک صحافی تھے جن کا نام ریاض الحسن ریاض حسین تھا. آج سے کوئی 30 سال پہلے اخبار جنگ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا. یہ وہ وقت میں شامل تھے جو ہندوستان سے سعودی عرب میں احتجاج کرنے کے لیے آئے کہ بھئی ہندوستان کے مسلمان وغیر منقسم ہندوستان تھا جیسے پاکستان میں ہندوستان. انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کے بعد ان سے سعودی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے. یہ جو آپ ان بزرگوں کے مزار پر کچھ پتھر رکھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضرت فاطمہ کا مزار ہے، یہ حضرت امام حسن کا ہے، یہ اسی وقت کی برکت کہ یہ پتھر لگا کر انہوں نے ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ یہ ان کے مزارات ہیں، لیکن اس کے بنانے کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا روضہ جنت مالا بہت شاندار بنا ہوا تھا. کسی صاحب کے پاس وقت ہو اس فقیر کے پاس آئیں، وہ تمام آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا کہ جو اس کے ڈھانے سے پہلے جنت بقی جنت مالا. اب بتائیے ایسے حضرات جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو تحقیق کیا، کعبے پر قبضہ کیا، مدینہ شریف پر قبضہ کیا، اب ہم لوگ کہتے ہیں سب بھول گئے، آپ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ عقیدتاً ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک سمجھتے ہیں. اب بتائیے کہ جو اہل سنت کو مشرک سمجھے کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. اور اس پر کسی صاحب کو اگر تاریخ حقائق کا مطالعہ کرنا ہو، ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے علامہ مفتی عبد القیم قیوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ نجد و حجاز کا مطالعہ فرما. چلیے تو ہم مولویوں کی بات ہے. محمد بن عبد الوہاب کیا تھا؟ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ ہم فرے کے اعترافات. یہ ہم فرے کون تھا؟ 7 جاسوس جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا. 7 جاسوس، 6 مرد تھے، 1 خاتون تھی. تو انہوں نے استنبول میں جا کر کیسا تفرقہ ڈالا. یہ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم فرے، اس نے استنبول میں ایک شیخ کے پاس بیٹھ کر درس نظامی پڑھا، عربی زبان پڑھی اور جاسوسی کی، اور کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی کو مجھ پہ شک ہو جاتا کہ جاسوسی کا میں فوراً عربی بولنا شروع کر دیتا. اس نے تو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد عبد الوہاب. یہ تو ایک غیر مسلم کتاب ہم فرے کے اعترافات کے نام سے، وہ عربی میں بھی چھپی ہے کوئز سے، اور کیا کہتے ہیں لندن وغیرہ سے بھی وہ چھپی. جی لندن کے تو جاسوس ہی تھے. یہاں اگر آپ جائیں برٹش ایمبیسی، آپ کو یہاں انگریزی میں کتاب مل جائے گی، وہ یا ہم فرے کے اعترافات، اور اردو زبان میں بھی کسی نے یہاں پاکستان کے کسی پروفیسر نے ترجمہ کیا. کتب خانے جو ہیں چھان بین کیجئے، اس میں آپ کو کتاب مل جائے. اس نے پورا قصہ محمد نے عبد الوہاب کا لکھا. میں نے اس کو کیسے گمراہ کیا، اس سے مناظرہ کیا کہ شراب حلال ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں، اور اس کو شراب پلائی. پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ متا منسوخ نہیں ہوا، اور اس سے منافقوں کے عالم تو بن گیا تھا استنبول، اس سے مناظرہ کر کے اور کہا کہ متا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. اور برطانوی خاتون جو تھی جاسوس، اس سے اس کا متا کرایا، اور اس کے حسن و جمال میں اس کو ایسا پھانسا وہ نکل ہی نہیں پایا، اور اس کے بارے میں یہ کہہ کر ہوا بھری بھائی تو اللہ کا بہت بڑا بندہ ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسا کوئی کام لے گا جیسا حضرت فاروق اعظم نے لے لیا. یہ تو انگریز مورخ کو پڑھ لیں بھائی، اب ہماری بات پر اعتماد نہ کریں. ہم فرے کے اعترافات یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. کوئی سے جو کتاب چھپی اس میں تو ہم فرے نے محمد بن عبد الوہاب کا فوٹو بھی اس میں لگایا، فوجی وردی پہنا ہوا ہے جیسے ہوتے تھے نا وہ خول وغیرہ فوجی لباس، اس میں اس نے فوٹو بھی دیا، اس کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا محمد بن عبد الوہاب. یہ ہے آل شیخ، اور وہ آل سعود. اس میں مسلمان سادہ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ تو مقدس گھر ہے، اس میں جو امام ہوگا بڑا مقدس ہوگا. مسجد نبوی، اس میں جو امام ہوگا مقدس ہوگا. ان کارناموں کی وجہ سے ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. لمبا ہو گیا سوال، میں کئی دفعے اس کو بتا چکا ہوں، لہذا آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ملاحظہ فرما لیں. یہاں پوچھیں گے
تو وقت لگے گا, دوسرے سوالات رہ جائیں گے. جواب تو میں سب دوں گا آپ, لیکن وقت لگ جائے گا. اور آپ بتائیے.